بھائیو، سنت، اذکار اور وظائف کے کریٹیکل ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا سب سے اہم ترین جو خزانہ ہے اس کا تعارف جو ہے وہ کرواؤں، اور وہ ہے مشکات المصابیح۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، حدیث کا خزانہ، اور الحمدللہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا میں کسی حدیث کی کتاب کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ ایون بخاری اور مسلم کی جو بھی کریٹیکل احادیث ہیں وہ اس مشکات کے اندر کور ہوئی ہیں۔ تو اس کا انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل تعارف عرض کروں گا، اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا خزانہ۔ جیسے ورڈ انسائکلوپیڈیا ہے، ویکیپیڈیا اور مختلف ہے، اس طرح حدیث کا انسائکلوپیڈیا جو ہے یہ مشکات المصابیح ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بریف انٹروڈکشن ہم سنیں گے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں تسلی بخش گفتگو کروں گا 35-40 منٹ میں، اور اس دوران جس کی بھی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ لیکچر کے دوران سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا، اور بعد میں بھی آپ مجھ سے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے۔ بھائیو، مشکات المصابیح کے انٹروڈکشن اور تعارف کے حوالے سے انشاءاللہ میں کل 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ ہمیں اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے۔ اور آج کے ماڈرن دور کے اندر جب کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھیں، تو تقریباً 13 کتابوں کا یہ خلاصہ ہے، یہ نوٹس ہیں حدیث کے، انسائکلوپیڈیا آف حدیث مشکات المصابیح ہے۔ تو اس حوالے سے 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، مشکات المصابیح حدیث کی سیکنڈری بک ہے۔ یہ پرائمری کتاب نہیں ہے بلکہ سیکنڈری بک ہے۔ سیکنڈری بکس یہ ہیں، ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن میں احادیث کی اسناد موجود نہ ہو، بلکہ کسی بنیادی پرائمری کتاب جو بنیادی کتاب ہے اس کا حوالہ دے کر حدیث کو جمع کیا جائے۔ تو یہ سیکنڈری بک ہے، اس میں اوریجنل احادیث کے حوالے موجود ہیں۔ پرائمری بکس صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن دارمی، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، سنن البہیقی، اور اس طرح مختلف کتابوں کے الحمدللہ اس میں مکمل ریفرنسز موجود ہیں۔ بھائیو، یہ کتاب جو ہے یہ 2 محدثین کی بہت بڑی محنت ہے، اور میرے ایکسپرٹ اوپینین میں حدیث کی فیلڈ میں کوئی کتاب بھی، حدیث کی سیکنڈری کتاب پوری امت میں اس کتاب کا دور دور تک بھی مقابلہ نہیں کرتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ریاض الصالحین جو امام نووی رحمہ اللہ المتوفا 676 ہجری ان کی کتاب ہے، تو میرے نزدیک اس کو 20% مارکس اس سے کمپیئر کر کے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ 100% ہے اس کے مقابلے پر، کیونکہ اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بھائیو 2 محدثین کی محنت ہے۔ پہلے محدث آج سے تقریباً 900 سال پہلے امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی المتوفا 516 ہجری، اب چل رہا ہے آپ دیکھ لیں 1436 ہجری، تو یہ 516 ہجری میں فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا مصابیح السنہ، سنت کے چراغ۔ مصباح کہتے ہیں عربی میں چراغ کو، مصابیح السنہ سنت کے چراغ، سنت کی شمع، کینڈلز آف سنت، یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا تھا۔ اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے مختلف ٹاپکس کے اوپر اس میں احادیث جمع کی، مصابیح السنہ اس کتاب کا نام رکھا، اور انہوں نے ہر چیپٹر کے انڈر 2 چیپٹرز بنائے۔ چیپٹر نمبر 1 بنایا ہر ٹاپک، کتاب الایمان ہے تو ایمان میں 2 چیپٹر، کتاب الصلاح ہے تو صلاح میں 2 چیپٹر، کتاب الطہارہ ہے تو طہارہ میں 2 چیپٹر، کتاب الدعوات ہے تو کتاب الدعوات میں 2 چیپٹرز، جو بڑے بڑے 2 چیپٹرز، 2 فصیلیں بنائی،
پہلی فصیل کا نام انہوں نے الصحاح رکھا، اور اس میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کی۔ یعنی آج ہم جو یہ رونا روتے ہیں کہ بخاری اور مسلم، تو یہ ہم نے کوئی نیا راگ نہیں الاپا، یہ 800 سے 900 سال پہلے بھی امت کے محدثین کو یہ بات پتا تھی کہ بخاری اور مسلم کی کیا اہمیت ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو پہلا باب باندھا، ہر چیپٹر کے اندر 2 فصیلیں بنائی، تو پہلی فصل میں الصحاح کا نام دیا اور بخاری اور مسلم کی صرف احادیث لائے، اور کسی کتاب کو انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پہلی کیٹیگری میں فال کیا جائے۔ اور دوسری کیٹیگری انہوں نے ہر سب ٹاپک میں الحسان کے نام سے رکھا، جس میں انہوں نے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جو باقی جو 4 کتابیں ہیں کتب 6 میں سے، یہ صحاح 6 کی ٹرم تو غلط ہے، صحاح 6 نہیں ہے، صحیحین ہے۔ بخاری اور مسلم ہی صحیح ترین کتابیں ہیں، باقی جو 4 کتب ہیں ان کو ہم سنن اربع کہتے ہیں، 4 سنت کی کتابیں، ان میں تقریباً 80% احادیث صحیح ہیں اور 20% ضعیف بھی ہیں۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند امام احمد اور سنن بہیقی، المستدرک الحاکم، اور باقی کتابوں سے بھی انہوں نے احادیث کو الحسان سیکنڈ، جو ہر چیپٹر کا جو سیکنڈ جو سب چیپٹر تھا اس میں انہوں نے وہ احادیث کو جمع کیا۔ الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو، امام بغوی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی مصابیح السنہ، سنت کے چراغ، سنت کی شمع، یہ بڑی اہم ترین کتاب تھی، لیکن اس میں بھی 2 کمزوریاں پائی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی کوشش پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی، پرفیکٹ تو پھر صرف اللہ ہی کی کتاب ہے، باقی ساری انسانی کوششیں۔ تو مصابیح السنہ جو امام بغوی رحمہ اللہ المتوفى 516 ہجری نے لکھی، اس میں 2 کمزوریاں تھیں۔ ایک تو انہوں نے جو پرائمری حدیث کی کتاب تھی جس سے انہوں نے احادیث لی، اس کو انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ میں یہ حدیث کہاں سے لے رہا ہوں، بس انہوں نے کہا یہ بخاری مسلم سے انہوں نے احادیث لی، لیکن جو حدیثیں ہیں ان کے ساتھ نہیں لکھا کہ یہ بخاری کی ہے، یہ مسلم ہے، یہ متفق علیہ ہے، یعنی اس پہ دونوں متفق ہیں، بخاری اور مسلم شیخین، یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ بس انہوں نے کہا بخاری یا مسلم کسی میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے باقی کتابوں سے جو لی انہوں نے نہیں بتایا کہ جامعہ ترمذی سے لی، سنن ابی داؤد سے لی، نسائی سے، ابن ماجہ سے، انہوں نے نہیں بتایا، ڈائریکٹ احادیث لکھی۔ اور دوسری کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے نام مینشن نہیں کیے کہ یہ حدیث کس صحابی سے روایت ہے، ڈائریکٹ انہوں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ صحابی کا حوالہ دیا، نہ پرائمری بک آف حدیث کا حوالہ دیا، کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا۔ یہ بیسک 2 کمزوریاں تھیں جو اس کتاب کے اندر پائی جاتی تھی۔ لہذا ایک اور مرد مجاہد میدان عمل میں اترے آج سے تقریباً 700 سال پہلے، اور اس نے وہ کام کیا کہ آج تک امت اس احسان کو بھلا نہیں پائی، اور آج تک کوئی شخص اس کے ساتھ کی کتاب نہیں لکھ سکا، اور وہ تھے امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، المتوفى 748 ہجری، تقریباً 8 سے 700 سال پہلے، کیونکہ اب 1436 ہجری چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ 2 کمزوریاں دور کروں گا، اور پھر الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ 2 سکم دور کیے۔ ایک تو پرائمری بکس آف احادیث کا حوالہ دیا۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں جب سافٹ ویئر بھی نہیں تھے، مکتبہ تو شاملہ نہیں تھا، اتنی محنت کر کے ان ساری احادیث کو تلاش کرنا یہ بہت بڑی جاب ہے، زندگیاں چاہیے اس کام کے لیے۔ اور یہ کتاب بھی کوئی تھوڑی کتاب تو نہیں، اتنی ہزاروں پر مشتمل احادیث۔ اس وقت جو مشکات المصابیح ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6294 احادیث ہیں، تو آگے میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے مصابیح السنہ کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا مشکات المصابیح۔ مشکات کہتے ہیں عربی زبان میں تاکچے کو، اور پرانے زمانے میں جب چراغوں کو تاکچے میں رکھا جاتا تھا تو اس کی روشنی پھیلتی تھی، کنٹرولڈ روشنی آتی تھی، جس طرح بلب ہے تو تاکچے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا مصابیح السنہ کا نام چینج کر کے انہوں نے کیا رکھ دیا، مشکات المصابیح، یعنی میں نے سنت کے چراغوں کو ان کے صحیح تاکچوں میں رکھ دیا ہے کہ یہ جو چراغ ہے یہ بخاری سے لیا گیا ہے، یا مسلم سے لیا گیا ہے، یا ابو داؤد سے لیا گیا ہے، یا نسائی سے، یا ابن ماجہ سے۔ مشکات المصابیح، یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا۔ اب آپ کو اس کتاب کا نام بھی سمجھ آیا، مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، مصابیح سنت کے چراغ انہوں نے ان تاکچوں میں رکھ دیے تاکہ ان کی روشنی واضح ہو جائے۔ الحمدللہ۔ تو اب انہوں نے یہ جو 2 فصلیں تھیں، الصحاح
اور الحسان کے نام سے ان کو بھی تبدیل کیا، اور انہوں نے 3 فصلیں بنا دی اور اس کو نام دیا فصل اول، فصل دوئم اور فصل سوئم، پہلی فصل، دوسری اور تیسری. یعنی انہوں نے ایک تیسرا سب چیپٹر بھی ہر چیپٹر کے اندر بنا دیا. اور کیا انہوں نے یہ کہ پہلی 2 فصلیں سیم وہی رہنے دیں جو امام بغوی رحمہ اللہ نے مصابیح السنہ میں رکھی تھی، اس کو بالکل انہوں نے چینج نہیں کیا، سوائے اس کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ رواہ المسلم، رواہ البخاری، رواہ الترمذی حوالے دے دیے اور صحابہ کے نام مینشن کر دیے. جو 2 سکم تھے مصابیح السنہ میں وہ انہوں نے دور کیے. تو دونوں فصلیں، یعنی اس وقت جو پہلی فصل تھی الصحاح، اس کو فصل اول کا نام دیا، جو الحسان تھی اس کو فصل دوم کا. پھر انہوں نے جو حدیثیں چھوٹ گئی تھی تقریباً 1100-1200 کے قریب احادیث انہی ٹاپکس پہ، وہ انہوں نے پھر مزید اس کتاب میں ایڈ کی اور تیسری فصل انہوں نے لکھی. پھر اس کے اندر اب اس وقت 3 فصلیں ہیں اور تیسری فصل چونکہ انہوں نے لکھی اس لیے انہوں نے بخاری اور مسلم اور باقی ساری کتابوں کی احادیث اس میں مکس کر دی. یہ نہیں انہوں نے کیا کہ میں جو بخاری ایڈ کر رہا ہوں یا مسلم اس کو پہلی فصل میں ایڈ کر دوں. انہوں نے اپنے سے گزرے ہوئے امام کا احترام کیا کہ ان کی اپنی کتاب مصابیح السنہ، امام بغوی کی کتاب اپنی اصلی حالت میں رہے، اور یہ جب میری کتاب ہے تو میں اس کتاب میں ایڈیشن کروں تو وہ اپنی اصلی حالت میں قائم رہے. اور یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا اور ان کی بڑی سلف کے ساتھ عقیدت تھی. اور کاش شیخ البانی رحمہ اللہ بھی یہی کام کرتے اور لوگوں کی تانے کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر شیخ البانی محدث اعظم سعودی عرب کے خلاف ریکارڈ کروایا. المتوفہ 1999 ہجری عیسوی، 1999 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، شیخ ناصر الدین البانی. تو شیخ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے کتابوں پہ، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کتابوں کو توڑ دیا. صحیح ترمذی اور ضعیف ترمذی، صحیح ابو داؤد اور ضعیف ابو داؤد، اگر وہ ابو داؤد کو اکٹھا رہنے دیتے اور اسی میں حدیثوں پر حکم لگاتے تو چیپٹرز بھی نہ ٹوٹتے. اب الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو الگ کیا، صحیح الادب المفرد اور ضعیف الادب المفرد. تو ظاہر ہے وہ امام بخاری تو ایک چیپٹر کے اندر کچھ صحیح حدیثیں بھی تھی، کچھ ضعیف، تو چیپٹر بھی ٹوٹ گئے. پھر لوگوں کو موقع ملا اور میرے نزدیک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو گرفت ہے شیخ البانی پہ اس حوالے سے وہ بالکل صحیح ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ نے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابیح السنہ کو اپنی اصلی حالت میں نہیں چھیڑا، اپنی فصل کو الگ لکھا، اگرچہ ان کو بخاری اور مسلم باقی چیزوں کو مکس کرنا پڑا تیسری فصل میں. لیکن شیخ البانی جو ہے انہوں نے یہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے. ہم گناہ تو نہیں کہتے لیکن بہرحال وہ احترام کرتے تو آج تانا و تشنی سے بچ جاتے. علمی پوائنٹ نمبر 3 بھائیو، ابھی بھی مشکات المصابیح میں ایک سکم باقی تھا اس کام کو کرنے کے بعد بھی، اور وہ سکم یہ تھا کہ اس کی جو دوسری اور تیسری فصل میں بخاری اور مسلم کے علاوہ احادیث ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ ضعیف روایتیں بھی آئی ہوئی ہیں. تو وہ جو ضعیف روایتیں ہیں ان کے اوپر حکم نہیں لگے ہوئے تھے. کچھ پہ تو لگا دیے انہوں نے امام ترمذی والے حکم، لیکن اکثر پہ صحیح اور ضعیف کا حکم انہوں نے نہیں لگایا تھا. اور ظاہر ہے کہ امت میں سارا فتنہ ہی ضعیف روایتوں کی وجہ سے جمع ہوا اور سارے کا سارا یہ فتنہ سامنے آیا. اس حوالے سے پھر آج کے دور میں ایک بہت بڑی شخصیت جو میرے نزدیک شیخ البانی سے بھی بڑے حدیث کے محدث تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری، جو 10 نومبر 2013 کو فوت ہوئے. ہمارے پاکستان سے ان کا تعلق تھا، انٹرنیشنل لیول پہ ان کا کام پہنچا، ایون انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا کے اندر دارالسلام کی وجہ سے سب لوگ ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر وہ کام کیا. بلکہ جو میرا ان کے ساتھ ایکسکلوسیو 100 کوسچنز والا انٹرویو ریکارڈڈ ہے، جو میں نے ان سے 100 سوالات پوچھے، جو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بھی موجود ہے، اس میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی 17 جون 2009 کو، تو اس ملاقات میں، اس ریکارڈنگ سے پہلے اور پھر بعد میں بھی میری ڈسکشن ہوئی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ شیخ صاحب آپ اتنے کام کر رہے ہیں، اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ مشکات المصابیح کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کے اوپر حکم لگائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آلریڈی کئی سالوں سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے،
یہ 2009 میں انہوں نے بات کی، اور پھر الحمدللہ 2011 کے اندر یہ مشکات المصابیح جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ان کے حکم کے ساتھ پرنٹ ہو کر صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ دوسری اور تیسری فصل میں، پہلی فصل تو بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ چھپی 2011 میں، اور پھر اس کا ریوائز ورژن ان کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے اگست 2013 میں چھپا، جو میرے ہاتھ میں یہ فائنل ورژن ہے۔ مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد والوں نے اسے چھاپا، جس میں شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی مکمل تحقیق اور تخریج اور تحکیم بھی کر دی، ان پہ حکم بھی لگا دیے صحیح اور ضعیف اس حوالے سے الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سکم انہوں نے یہ دور کیا کہ امام ولی الدین تبریزی نے تو صرف بتایا تھا کہ یہ مشکات میں حدیث جو مصابیح السنہ کی حدیث ہے یہ فلاں بک سے ہے، لیکن اس بک سمندر میں سے کہاں سے ڈھونڈے انسان، کہ بخاری میں تو 7563 حدیث میں سے وہ حدیث کیسے ڈھونڈے؟ تو شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اس کی تخریج کر دی کہ بخاری کی فلاں نمبر حدیث جو ہے نا یہاں پر لی ہے مشکات میں انہوں نے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ الحمدللہ ٹیکنالوجی کی برکت ظاہر ہے، مشکات المصابیح جو ہے وہ ہمارے پاس مکتبۃ الشاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے حدیث کی کتابوں کا، ہزاروں اس میں کتابیں ہیں، تو اس کی مدد سے انہوں نے یہ کام کیا، بہرحال بہت بڑا کام تھا۔ تو یہ 2 حکم جو مزید رہ گئے تھے وہ شیخ زبیر لیزئی صاحب نے دور کیے۔ نمبر 1 انہوں نے صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا، یعنی تحکیم کر دی، اسے کہتے ہیں تحکیم، اور دوسرا انہوں نے تخریج کر دی اس کی کہ یہ بخاری کی فلاں نمبر حدیث ہے، اور مکمل اس کی تحقیق بھی کی، اگر باقی اور کتابوں میں تھی تو اس کے بھی حوالے انہوں نے دیے الحمدللہ، وہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آگے عرض بھی کرتا ہوں۔ اور اس میں انہوں نے پھر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے حوالے تھے ان کے انٹرنیشنل نمبر جو پوری دنیا میں اس وقت سٹینڈرڈ ہو چکے ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے بیان کیے۔